السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تمام دوست اور میرے ویور کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دلچسپی سے میری ویڈیو کو دیکھا اور میرے چینل کی گروتھ ہوئی اور ریٹنگ ہائی ہوگی۔ تو اس کے بعد آج سب سے اہم ٹاپک پہ بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم شہادت قریب ہے، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے جب جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سب سے بہترین سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں وقت کے یزیدوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے سامنے کلمہ حق بلند کرو اور باطل کے خلاف حق پر ڈٹ جاؤ۔ کچھ لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں اور اسی دن کو آج تک پیٹتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں بہترین سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں اس دور میں جو یزید پیدا ہو، جو ظالم ہو، جو ظلم کرتا ہو، رایا کو دبانے کی کوشش کرتا ہو، اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایسے سبق ہمیں بہترین سوچ کر سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا کوئی بزرگ، کوئی امام اپنی زندگی میں کیسے جہاد کیا، اس نے کیسے حق کے ساتھ کھڑا ہوا، کیسے باطل کے خلاف کھڑا ہوا۔ تو ہم لوگ تو اسی دن کو روتے رہتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ افسوس تو ہمیں بھی ہے کہ انسانیت کی تاریخ کا بدترین ظلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گیا۔ اپنی امت نے انہیں شہید کر دیا۔ وہ جو جنت کے سردار تھے، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن ہمارے لوگ ایسی چیزوں کا غلط سبق لیتے ہیں، غلط مقصد لیتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ہوئے واقعہ سے ہمیں بہترین سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے جسموں پر چھریاں مارنے کے بجائے، اپنا خون اپنے ہاتھوں سے بہانے کے بجائے ظالموں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، ظلم کے خلاف چٹان کی طرح کھڑا ہونا چاہیے اور ان کا ظلم سہنے چاہیے اور حق پر ڈٹ جانا چاہیے، باطل کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ بجائے اس کے ہماری قوم مختلف فرقوں میں بٹ کر مختلف طریقوں سے ہزارے غم کیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین کی قربانی کا بہترین اظہار غم یہی ہے، آپ وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں کے خلاف ڈٹ جاؤ، حق کی آواز بلند کرو، اور حضرت امام حسین کے روح کو بھی سکون ملے گا کہ میری جو جنگ تھی، میری جو لڑائی تھی، میرا جو جہاد تھا، اس کا میری امت اور میرے نانا کی امت نے بہترین سبق لیا اور بہترین راستے پہ چل پڑے۔ بجائے اس کے ہم لوگ خود کو خود پیٹیں اور اپنا خون خود بہائیں۔ یہ چیز میرے خیال میں غلط ہے۔ اگر کسی کو ٹھیک لگتی ہو تو وہ اس کا اپنا ذہن ہے۔ میرا ذہن تو یہی کہتا ہے کہ امام حسین کی جو قربانی ہے اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم لوگ ظالم یزید، ظالم فرعون کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا گردن بھی کٹ جائے نا تو ہم اس کے سامنے جھکے نا، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پھر بلند کریں، اس کلمے کو بلند کریں، اس کلمے کی آن، اس کلمے کی شان، اس دین کی آن، اس دین کی شان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اس دنیا پر لے کر آئے اس کی شان بڑھانے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں، کسی ظالم اور جابر یزید فرعون کے سامنے نہ جھکیں۔ ہمارے بہترین سبق یہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود کو خود پیٹتے رہیں اور اپنا نقصان بھی کرتے رہیں، اپنا خون بھی بلا وجہ بہاتے رہیں۔ یہ خون ہم جو بلا وجہ اپنا بہا رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ بجائے اس کے آپ جہاد کے لیے نکل جاؤ، آپ انسانیت کی خدمت کے لیے ڈٹ جاؤ، آپ دین کو بچانے کے لیے ڈٹ جاؤ، نہ کہ آپ اپنا خون خود خنجریں مار کر بھاگو۔ میرے خیال میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ، دیکھو میں کسی فرقے کو غلط نہیں کہہ رہا، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے گا، ہمارے سامنے دے گا تو ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے ہماری گردن اتر جائے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون سا فرقہ کیا کیا کر رہا ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھ سنتے ہیں، ہر جگہ پہ کتابوں پہ لکھا پڑھتے ہیں، کسی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمیں تو یقین کرنا چاہیے، اپنے کانوں سے سنیں اور اپنی آنکھوں کی دیکھی بات پر یقین کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی کے کہنے پر ہم کسی پہ ہوٹنگ کریں۔ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اہل تشیع ہزارے غم حضرت امام حسین سے تو اسی طرح کرتے ہیں، اپنے جسموں پر خنجر اور چھریاں مار کر اور اپنا خون خود بہاتے ہیں۔ میرا ان کے لیے ایک اہم پیغام ہے، ایک اہم میسیج ہے، جس کے پاس بھی میری ویڈیو جائے وہ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ بجائے اپنے جسم پر چھریاں خنجر چلانے کے آپ ظلم اور جابر حکمران کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ امام حسین کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو، میرے خیال میں یہ سب فضول ہے۔ یہ خود کو چھریاں مارنا، یہ کوئی دنیا کا مذہب آپ کو نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو خود چھریاں مارو، اپنے جسم کو زخمی کرو، اپنا خون خود بہاؤ۔ یہ کیسی سوچ ہے یار ہم لوگوں کی؟ ہم کس طرح سوچتے ہیں؟
کہ یہ ہم ان کی زندگی پر چل رہے ہیں. امام حسین نے خود کو خود چھریاں ماری تھی. امام حسین ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے. آپ بھی ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے. بجائے اس کے کہ خود کو خود زخمی کرو, خود کو خود نقصان پہنچاؤ, اپنی قوم کو آپ نقصان دے رہے ہو, اپنے جسم کو نقصان دے رہے ہو. اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ اس کو خود زخمی کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ, دوسروں کے لیے کھڑے ہو, حق پر کھڑے ہو جائیں. یہ جتنا خون 9-10 محرم کو ہمارے ملکوں میں, ہماری اسلامک دنیا میں بہایا جاتا ہے, خود اپنے آپ کو چھریاں مار کر, بجائے اس کے آپ یہی لوگ سب مل کر اٹھ کے ظالم لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائے تو دنیا سے ظلم کا نظام ختم ہو جائے, ظلم کا نشان مٹ جائے. تو حضرت امام حسین جنت کے سردار ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, ہمارے لیے بہت اہم ہستی ہیں, ہمارے امام ہیں. تو ہمیں غم ضرور ہوتا ہے, ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم اپنے جسموں کو چھلنی کر دیں, خون بہا دیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم جابر بادشاہ, ظالم جابر حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, اپنی گردن کٹا دو, لیکن حق کے لیے کھڑے رہو, باطل کے سامنے مت جھکو. یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. جو بھی میری ویڈیو کو دیکھے لازمی شیئر کرے. تمام بھائیوں دوستوں ویور کا بہت شکریہ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ. برابر.